مسلم معاشرے پہ اب جو اثرات پڑنا شروع ہوئے، یعنی یہ ظاہر بات بہت آگے کی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک تو کفار کے دلوں میں ہیبت شروع ہو گئی کہ ظاہر ایک بہت بڑی طاقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اب اسلام کے کھاتے میں آ گئی ہے. کیا فرمائیں گے؟ تو اثرات کیا شروع ہوئے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جنید صاحب. زندہ قومیں ہمیشہ اپنے مشاہیر کو نہ صرف وہ یاد رکھتی ہیں بلکہ اپنی نسلوں تک ان کے کارناموں کو وہ منتقل کرتے ہیں، اور آج آپ کا یہ پروگرام اپنا وہی فریضہ سر انجام دیا جا رہا ہے اس کے ذریعے. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تاریخ اسلامی کا ایک جوہر ہیں جن کے مخیر العقول جو کارنامے ہیں ان کے اوپر آج تک جتنے بھی ماہرین حرب و ضرب ہیں وہ انگشت بدنداں ہیں. ایسا ہی. اور آج بھی اگر آپ ہمارے جو آرمی اور لشکر کی طرف جائیں تو ہماری جو میجر حکمت عملی آرمی کی طے ہوتی ہے اس کے اندر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملیوں کا میجر رول ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اور ہمارا جو کیونکہ آپ نے جس طرح ان کے خاندانی پس منظر میں دیکھا تھا کہ سامان حرب جو جنگی ساز و سامان ہوتا تھا وہ بھی آپ کے پاس محفوظ ہوتا تھا. آپ کے قبیلے کی یہ ذمہ داری تھی، اور بالخصوص خالد بن ولید کی اسلام قبول کرنے سے پہلے. ٹھیک ہے. اس سے آپ اندازہ کریں گے. اور پھر جو گھوڑوں کی تیاری، جنگی گھوڑوں کی تیاری، وہ بھی ذمہ داری ان کے پاس تھی. مزاج جنگی ہی تھا. مزاج جنگی شروع سے ہی آپ کا تھا. تو یہاں سے آپ کو ایک یعنی جو بنیادی جملہ کہ خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام، جو جاہلیت میں بہت اچھے ہوتے ہیں، یا اشد فی الکفر اشد فی الاسلام، جو کفر میں شدید ہوگا وہ اسلام میں بھی اتنے شدید ہوگا. اللہ اکبر. بیسک وجہ کیا ہوتی ہے؟ اخلاص. اللہ. کہ جب وہ وہاں پر تھا تو وہاں بھی وہ پورے خلوص کے ساتھ منافقت نہیں کر رہا تھا، اخلاص کے ساتھ اپنی ورکنگ کر رہا تھا. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ ان کے اندر وہ بنیادی صفات تمام موجود تھیں جو ایک اچھے اور جو کور ویلیوز جو اس کے اندر ہونی چاہیے وہ موجود تھیں، انہی کے ذریعے جب آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو یقیناً اسلام کا یہ ایک بہت بڑا، پھر آپ علیہ السلام کا خود یہ تمنا فرمانا آپ کے بھائی ولید کے ذریعے کہ یہ کیوں اسلام کی طرف نہیں آتے جبکہ اتنے عقل مند ہیں. اور پھر آپ جب مدینہ شریف میں آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن ولید کے استقبال کے لیے نکلتے ہیں اور گرم جوشی سے ان کو ویلکم کرتے ہیں. اور یہیں تک نہیں بلکہ آپ کی جو محبت تھی اس کا یہ انداز تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے گھروں میں سے ایک گھر دیا، جو یعنی وہاں کے انصار نے حضور علیہ السلام کو گھر دیے ہوئے تھے، ان میں سے ایک گھر ان کو رہائش کے لیے عطا فرمایا. اور پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے جاہلیت کے زمانہ میں اسلام کے خلاف بہت کام کیا ہے، کیا مجھے اللہ رب العزت معاف کر دے گا؟ اللہ سے میرے لیے دعا مانگیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو وہ بنیادی اصول عطا کیا. آپ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اسلام کی خاصیت یہ ہے کہ وہ پہلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ. پھر بھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگیں، یا اللہ ان کی تمام خطاؤں کو معاف کر دے. اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ان کے لیے جو جملہ فرمایا کہ نعم عبد اللہ من العشیرہ، یہ اس خاندان میں سے سب سے اچھے انسان ہیں، اور سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں. صلی اللہ علی الکفار والمنافقین، جس تلوار کو اللہ رب العزت نے کفار اور منافقین کے اوپر رکھ دیا. اب جب پہلی بار فتح مکہ کے لیے آپ نکلتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو ایک لشکر دے کر روانہ کیا. اور مکہ میں یہ صرف ایک واقعہ تھا. آپ نے بتایا نا کہ اثر معاشرے کے اوپر کیا ہوتا ہے. اثر یہ تھا کہ اہل مکہ خالد بن ولید کو جانتے تھے کہ یہ کون ہے. کسی کی جرت نہیں تھی، لیکن ایک جو 3-4 قبیلوں کو ملا کے اس میں ایک اس وقت کا بڑا مشہور شاعر بھی تھا حماس جس کا نام تھا، تو ان سمیت جب یہ لوگ نکلے مقابلے کے لیے، ایک ہی جگہ پر خالد بن ولید نے تھوڑی سی دیر کے اندر ان لوگوں کو پسپا کیا. 13 کفار اس میں. اچھا، اس کمال واقعہ کیا کہ وہ کیا واصل جہنم کرنے کے بعد پھر ظاہر ہے چونکہ آپ زرہ وغیرہ پہنے ہوئے تھے اور آپ ٹوپی پہنے ہوئے تھے تو آپ سرکار یعنی واصل جہنم کرنے والے سرکار علیہ السلام کے سامنے سے بہت تیزی سے نکلے. تو سرکار علیہ السلام نے پوچھا صحابہ سے کہ یہ کون گئے ہیں؟ تو بتائیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، یعنی اتنی کیجول طبیعت تھی آپ کی کہ بس اپنے کام سے جو ہے. اچھا، یہ بڑی خوبصورت بات ہے. آپ کی ساری زندگی ان کا ترہ امتیاز بھی یہی رہا. اچھا، جب یہ واقعہ ہوا تو یہ جو شاعر حماس تھا، اب سوسائٹی کے اوپر اثرات کی بات ہے،
تو یہ جب گھر سے نکلا تھا اس کی بیوی نے اس کو منع کیا کہ خالد بن ولید اور مسلمانوں کے لشکر کے مقابلے میں آج جو ان کی قوت ہے مت نکلو. جب وہ نکل آیا اور واپس بھاگتا ہوا اپنے گھر میں داخل ہو کے دروازہ بند کرتا ہے تو اس کی بیوی, اس وقت کی عورتیں کیونکہ لوگ جہاد کرتے تھے تو عورتیں آج کے زمانے کی عورتوں کی طرح نہیں تھی اپنے بچوں کو روانہ کر کے روئیں, تو اس نے تانا دیا کہ تمہیں میں نے منع کیا تھا, اب بھاگ کے گھر کے اندر چھپ گئے آگے اور دروازہ بند کر لیا. اس وقت اس شاعر نے اپنی بیوی سے کہا کہ کاش تم حندمہ, وہ مقام تھا جہاں پہ یہ ہوا تھا مارکا, وہ واقعہ دیکھ لیتی کہ کس طرح خالد بن ولید کی ننگی تلوار نے ہمارے لوگوں کو تھوڑی دیر کے اندر ان کے سر کاٹ کے سب کو پسپا کر دیا. اگر آپ کو یہ پتہ چل جاتا تو تم کبھی بھی مجھے تانا نہ دیتی. یہ خالد بن ولید تھے جن کے اثرات اس وقت نہیں آج تک اور قیامت تک اسلامی دنیا کی